الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. الحمد للہ مرکز اسلامی جامع مسجد تقوی کینچی فیروز پور روڈ لاہور میں یہ جمعہ وار ویکلی 7 روزہ کلاس جاری و ساری ہے. اس سے پہلے بھی اس کے متعلق متعدد مرتبہ علم ہوا، تو آج اللہ تعالیٰ نے اس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. تو سبق جس کی کچھ ترتیب ہمارے سامنے ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک کی منتخب آیات، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی دیے گئے موضوع پر کچھ احادیث اور آخر میں دعا. اور سب سے پہلے جو اوپر قرآن پاک کی آیات دی گئی ہیں، ان کی قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے متعلقہ جو علم ہے اس کے ساتھ ادائیگی. جو علم قرآن پاک کو صحیح پڑھنے میں ہماری مدد کرتا ہے اس علم کو کہتے ہیں علم تجوید. تجوید یعنی خوبصورت کرنا، اچھا کرنا، قرآن پاک کو بہتر کر کے پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ حکم دیا گیا ہے امت کو کہ امت قرآن کیسے پڑھے؟ ان یقرأ القرآن کما انزل، قرآن ویسے پڑھے جیسے قرآن اتارا گیا ہے. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو پڑھ کر بتایا، صحابہ کرام نے آگے تابعین کو پڑھ کے بتایا، یوں نسل در نسل آج الحمدللہ یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے. اس کو اسی انداز میں پڑھنا ضروری ہے. اسی لیے اہل علم کا متفقہ فیصلہ ہے والأخذ بالتجوید حتم لازم، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فیصلہ کن بات یہ ہے کہ یہ لازمی ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. بلکہ اگلا جملہ یہ فرماتے من لم یجود القرآن آثم، جو بندہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا اس کے گنہگار ہونے کا خطرہ ہے. وہ تو اس نیت سے پڑھنا ہے نا کہ مجھے ثواب ملے، لیکن اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اہتمام ہی نہیں کرتا کس حرف نے کہاں سے ادا ہونا ہے. جبکہ عربی زبان میں یہ ہے کہ اگر حرف بدل جائے تو معنی ہی بدل جاتا ہے، حرف اگر بدلے تو معنی ہی بدل جاتا ہے. اس لیے اس بات کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ آپ احباب ماشاءاللہ اس میں کوشش کر رہے ہیں، مزید بھی کوشش جاری رکھیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور یاد رکھیے بڑا ہی آسان ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. یہ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا بڑا آسان ہے. ہاں اگر آپ گہرائی میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بڑی بڑی کتابیں بھی موجود ہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے جیسے ہم لوگ ہیں، آپ لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں فائدہ حاصل کر لیں، تو الحمدللہ اس کا بندوبست بھی اللہ کے فضل سے موجود ہے. یہ کرونا کے ایام میں آن لائن مجھے کلاس پڑھانے کا اتفاق ہوا، اس میں ہم نے تجوید کو سبقاً پڑھایا. تقریباً اس کی 40 کلاسیں ہیں جو آپ کو یوٹیوب پر میرے چینل پر مکمل طور پر مل جائیں گی. روزانہ ہم نے صرف ایک قاعدہ پڑھایا اور اس کی پریکٹس کروائی، اور الحمدللہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے. بہت سارے لوگوں نے باقاعدہ مجھے رابطہ کر کے بتایا. بعض لوگ ایسے تھے جو آن لائن قرآن پڑھاتے تھے لیکن ان بیچاروں کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا. وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی کلاسوں سے فائدہ اٹھایا، اب ہم ان کلاسوں کے مطابق اپنا قرآن صحیح کر کے آگے اس کے مطابق پڑھا رہے ہیں. تو الحمدللہ اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں، کوشش کریں. آج موبائل ہر ہاتھ میں ہے تو آپ اس پر غلط قسم کی فضول قسم کی ویب سائٹس یا چینل
کھولنے کی بجائے آپ اس طرح سے اہل علم کی باتوں سے، اہل فن کی باتوں سے اور قرآن پر مشتمل جو اس طرح کے چینلز ہیں ان سے اللہ کے فضل و کرم سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں، اور اللہ ہم سب کو پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع ہے مریض کے متعلق کچھ احکام اور اس کے کچھ حقوق کا ذکر۔ تو انشاءاللہ قرآن پاک کی آیات سے اور احادیث سے ہم ان کو پڑھیں گے۔ سب سے اوپر نمبر 1 میں آیت ہے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 80۔ پہلے ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو اگلی آیات ہیں سورۃ ہود کی آیت نمبر 9، 10 اور 11، پھر انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں۔ جیسے آپ کی ترتیب ہے، میں ایک ایک کلمہ پڑھتا ہوں، آپ میرے پیچھے پڑھیے اور کوشش کریں جیسے پڑھا جائے ویسے ہی کوشش کریں پڑھنے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ جی اگلی آیات، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير۔ جی یہ چند ایک آیات مبارکہ ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں تو قرآن پاک کو پڑھنے کا بہت سارا حصہ اس میں اللہ کے فضل سے کور ہو جاتا ہے۔ چونکہ اب وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کی وضاحت کریں۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، انشاءاللہ اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے اگر آپ انشاءاللہ تعالی میرے چینل پر جائیں تو اس پر میں نے اس بات کی وضاحت کی ہے، جتنا میں نے اسی طرح پڑھایا ہے، ایک ایک آیت ایک ایک جملہ کر کے پھر بتایا یہاں پر یہ قاعدہ ہے، دیکھیں یہاں پر یہ والا قاعدہ ہے۔ تو جب یوں بندہ پریکٹس سے گزرتا ہے نا تو اس کے لیے اللہ کے فضل سے اپنے مقصد تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر ہے 80۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور وا کا مطلب ہے اور، اذا جب، مرضت میں بیمار ہوتا ہوں، میں مریض ہوتا ہوں، فہوا پس وہی، یشفین مجھے شفا دیتا ہے۔
یہ در حقیقت سورۃ الشعراء میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، اس میں اللہ نے ان کی ایک بات کو ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے بات چل رہی ہے، انہوں نے اپنی قوم سے پوچھا جن کی تم عبادت کرتے ہو کیا یہ تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں، تمہارا نقصان دور کرتے ہیں، کوئی تمہاری بات کو سنتے ہوں؟ اس طرح کے سوالات کیے۔ جب ان کی طرف سے جواب ملا کہ جناب ایسا تو کچھ نہیں، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بلکہ ہم نے تو اپنے بڑوں کو ایسا کرتے ہی دیکھا ہے لہٰذا ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، سنو پھر تم سارے اور تمہارے بنائے ہوئے سارے معبودان باطلہ وہ سب میرے دشمن ہیں، میرا دوست صرف میرا اللہ ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور پھر دوست نے اپنے دوست کا تعارف کروایا، دوست نے اپنے دوست کا تعارف کروایا، کون ہے جی آپ کا دوست؟ ہم تو سارے ہو گئے آپ کے دشمن۔ کہا الذی خلقنی فہو یہدین، میرا دوست وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی نے مجھے سیدھا راستہ بتایا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، مجھے بھوک لگتی ہے نا تو میرا دوست ہی مجھے کھلاتا ہے، مجھے پیاس لگتی ہے تو میرا دوست ہی مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں نا تو میرا دوست ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو یہ ہے عقیدہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیا ہے۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کیجئے، یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے بیمار کرتا ہے، حالانکہ ہر معاملے میں حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ کسی کو بیمار کرتا ہے، کسی کو شفا دیتا ہے، کسی کو ذلیل کرتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو اونچا کر دیتا ہے، کسی کو نیچا کر، یہ سب کام اللہ کے ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں پر آج نوٹ کر لیجئے میرے پیارے بھائیوں، ہماری زندگی میں کبھی بھی کوئی شر کا پہلو آئے نا تو اس کو اللہ کی طرف منسوب نہ کیا کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ کبھی نقصان ہو جائے اس کو اللہ کی طرف منسوب نہ کریں بلکہ اس کو اپنی طرف منسوب کریں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھتے، رات میں بھی ایک دعا ہے، سونے سے پہلے لمبی دعا ہے، اس میں ایک جملہ یہ ہے وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، اے میرے اللہ خیر، فائدے، نفع، خوشیاں سب تیرے ہاتھ میں ہیں، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، لیکن شر تیری طرف سے نہیں ہے، اس میں میں ذمہ دار ہوں، انا بکا وإلیک، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، میں جو کچھ ہوں تیری وجہ سے ہی ہوں، میرا رجوع بھی تیری طرف ہی ہے۔ تو آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ان تصبک حسنہ، اگر آپ کو کوئی اچھائی ملتی ہے فمن اللہ، وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وما اصابک من سیئہ، اگر زندگی میں کبھی نقصان ہو فمن نفسک، اس میں قصور تمہارا اپنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کبھی نہیں حالات سے تنگ ہو کے کہنا میں ہی رہ گیا ہوں اللہ کے لیے اور یہ اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آئیے اب اگلی آیات پڑھیے اس تناظر میں۔ اللہ نے سورۃ ہود میں اسی موضوع کو آگے ذکر کیا ہے، فرمایا وَلَئِن، وا اور لَئِن، لا کا مطلب ہے البتہ۔ اب دیکھیے نا، لا، لام زبر لا، اب اس کو لمبا نہیں کرنا آپ نے، اگر آپ نے لا ولا کر دیا نا تو اس لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، آپ نے حرکت کو ذرا سا لمبا کر دیا معنی ہی بدل گیا۔ اس لیے دیکھیے، میں اس لیے توجہ میں نے دلائی ہے، تجوید کے ساتھ خیال رکھتے ہوئے قرآن پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ اب دیکھیے والا، لا کا مطلب ہے البتہ، یہ لام زبر لا جو ہے نا، یہ اور قد اگر مل جائے نا تو یہ قسم کا معنی دیتے ہیں عربی زبان میں۔ کتنی اہمیت ہے الفاظ کی اور حرکات کی۔ تو دیکھیے والا ان، وا اور لا اگر، البتہ ان اگر، ان کا مطلب ہے اگر، اور البتہ اگر، اذقنا ہم ذائقہ چکھائیں،
ہم مزہ چکھائیں الانسان انسان کو منا اپنی طرف سے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے مزہ چکھائیں رحمتن رحمت کا، خوشی مل جائے، شفا مل گئی، کاروبار چل پڑا، غم دور ہو گئے، اولاد مل گئی، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی. کوئی سی بھی اللہ رحمت فرما دے، نعمت عطا کر دے، اللہ نے فرمایا ثم پھر نزعناہا ہم کھینچ لیں، واپس لے لیں اس نعمت کو، اس رحمت کو، اس خوشی کو، منہ اس انسان سے، انہ یقیناً وہ، بے شک وہ، لیئوس البتہ مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، کفور نا شکرہ بن جاتا ہے. اللہ نے نعمت دی، اللہ تعالیٰ نے خوشیاں عطا کی تو اس وقت کیفیت اور تھی. سورہ حامیم السجدہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے بندے کو جب خوشیاں ملتی ہیں نا وَنَأَ بِجَانِبِهِ پہلو بچا کے نکل پڑتا ہے، اللہ کو بھول ہی جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے اب رب کون ہے. خوش جو ہے زندگی میں خوشیاں ملتی ہیں تو اعرض اعراض کرتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے، رب کو بھول جاتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے، پکڑتا ہے، اللہ نے کہا فذو دعاء عریض پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، پھر نفل بھی پڑھتا ہے، پھر نظر بھی مان لیتا ہے، منت مان لیتا ہے. جب پھنسا ہوتا ہے تکلیف میں، آزمائش میں، اب لمبے لمبے سجدے کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے جھکے گا، پوچھے گا جی کوئی وظیفہ بتا دیں، میں جی اذکار کر رہا ہوں، میں بڑی محنت کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمومی طور پر انسانوں کا یہ معاملہ ہے. تو یہاں پر بھی ایک بات اللہ نے ذکر کی ہے، اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی خوشی دے دیں، اپنی رحمت فرما دیں، پھر اس سے اس کو واپس لے لیں. کبھی دے کے آزماتے ہیں، کبھی لے کے آزماتے ہیں، یہ آزمائش ہے. ہم سارے کے سارے اس وقت کمرہ امتحان میں، ہمارا امتحان ہو رہا ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے. تو اللہ نے فرمایا انسان کیا کرتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، نا شکرہ بن جاتا ہے. اور سورہ یوسف میں اللہ نے بتایا ہے انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا مومنوں کا کام نہیں ہے، کافروں کا کام ہے. تو مومنوں تم ایسا کام کیوں کرو جو کام ہی کافروں کا ہے. اللہ کی رحمت سے مومن مایوس نہیں ہوتا. فرمایا وَلَئِن اور البتہ اگر اذقناہ ہم اس انسان کو مزہ چکھائیں، عطا کریں، نعماء نعمتیں، خوشیاں، بعد ضراء تکلیف کے بعد، مصیبت کے بعد، غم کے بعد خوشی مل گئی، مشکل تھی دور ہو گئی، آسانیاں آ گئی، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے تھے ہو گئے، کاروبار چل نہیں رہا تھا چل پڑا، ہر طرف رکاوٹیں تھی دور ہونا شروع ہو گئیں. یوں اللہ فرما رہا ہے تکلیف کے بعد ہم نعمتیں عطا کرتے ہیں. لَيَقُولَنَّ تو ضرور بالضرور کہتا ہے، تکلیفیں کون سی؟ مست ہو جو اسے پہنچی ہوتی ہیں، مست جس نے ان کو چھوا ہوتا ہے، زندگی میں جو تکلیفیں جن سے اس کو واسطہ پڑا ہوتا ہے وہ ختم ہو گئی، نعمت خوشی مل گئی. لَيَقُولَنَّ تو ضرور بالضرور کہتا ہے ذَهَبَ ختم ہو گئی، جاتی رہیں، السیئات ساری تکلیفیں، سارے غم دور ہو گئے، ساری پریشانیاں دور ہو گئیں، انی مجھ سے، انہو بے شک وہ، لفرح پھولنے لگتا ہے، خوشی سے اچھلنے لگتا ہے، فخور فخر کرنے لگتا ہے، شیخیاں مارنے لگتا ہے، ہر ایک کو بتاتا پھرتا ہے میں بڑا مصیبتوں میں تھا اب نکل گیا ہوں، اب تو میری زندگی میں غم ہی کوئی نہیں.
ایک حدیث یاد آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرے نا تو اس پر شیخیاں نہ مارو، اس کو چھپا کے رکھو۔ اللہ نعمت عطا کرے تو کیا کرو؟ چھپا کے رکھو، ہر ایک کو بتاتے نہ پھرو۔ فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے جن کو تم بتا رہے ہو ان میں سے کون تم سے حسد شروع کر دے اور بنا بنایا کھیل بگڑ جائے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے۔ آج کتنی مواقع پر ایسا ہوتا ہے، ہمیں نعمت ابھی پوری ہوئی نہیں ہوتی ہمارے اوپر، ہم پہلے بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہ بالکل امید بن گئی تھی، ڈیل جناب پکی ہو گئی تھی، وہ پتہ نہیں۔ سوچ اللہ کے بندے، کن کن کو میں نے تجھے بڑوں کو بتا دیا تھا، یعنی بندے سے صبر ہی نہیں ہو پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا ہے کہ جب بندے کو تکلیفوں کے بعد، غموں کے بعد، مشکلات کے بعد آسانیاں ملتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں، زندگی میں سکون آ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا پھرتا ہے؟ شیخیاں مارتا ہے، خوشی سے پھولے نہیں سماتا، فخر کرتا ہے، تکبر والی زندگی میں آ جاتا ہے۔ یہ کہانی 2 آیات میں کن کی ہے؟ ہر انسان کی، لیکن کچھ خوش نصیب ہے۔ کون؟ الا مگر الذین، وہ لوگ، صبروا، جنہوں نے صبر کیا۔ غم آ گئے تب بھی کیا کیا؟ صبر۔ خوشیاں مل گئیں تب بھی کیا کیا؟ صبر۔ اپنے آپ کو کنٹرول، صبر کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، یہ نہیں ہے کہ اگر غم آ گئے تو بس رو رہا ہے، اللہ کے شکوے کر رہا ہے، اللہ کی شکایتیں کر رہا ہے، نہ اللہ کی ناشکریاں کر رہا ہے، یہ بے صبری ہے نا۔ اگر اللہ نے نعمت دے دی، فخر کر رہا ہے، شوخیاں مار رہا ہے، گل چھرے اڑا رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھا۔ تو اللہ نے کہا ہر 2 صورت میں کیا کرنا ہے؟ صبر۔ دوسرے لفظوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے مومن آدمی کا معاملہ ہی بڑا خوبصورت ہے۔ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ ہی بڑا دلچسپ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کیفیت پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اصابتہ سرا شکر فلہ اجر، اگر اسے اللہ خوشی دے دیتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، میری تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کر دیتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صبر، اگر اس کی زندگی میں تکلیف آ جائے صبر کرتا ہے، تو فرمایا اس صورت میں بھی اس کے لیے اجر ہے۔ سبحان اللہ، مومن کا معاملہ کتنا ہی خوبصورت ہے۔ تو یہاں پر انہی کی بات ہو رہی ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وَعَمِلُوا، اور عمل کیے، الصالحات، نیک اچھے عمل۔ زبان پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگا رکھا ہے اور اللہ کی فرمانبرداری کے کاموں میں لگا ہوا ہے ہر حال میں۔ اللہ نے فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، بخشش ہے، جتنے گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دے گا، ان سے خطائیں ہوں گی اللہ معاف کر دے گا، وَأَجْرٌ، اور اجر ہے، کبیر، بہت بڑا، ان کے لیے اجر بھی اللہ نے بہت بڑا رکھا ہے، گناہوں کی معافی اور ساتھ میں بہت بڑا اجر۔ آپ دیکھیے ایک خوبصورت عمل کی بدولت اللہ کی طرف سے 2 انعامات کا وعدہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، ہمیں ایسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں اگر تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، ہر ایک کو واسطہ پڑتا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو اللہ کے پیارے نبیوں علیہم الصلاۃ والسلام، ان کے قدموں کو لگنے والی خاک کے بھی برابر نہیں ہے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ لیکن آپ دیکھیے اللہ کے نبیوں کی زندگیوں میں کتنی تکلیفیں آئیں، کتنے دکھ آئے، کتنے مصائب اور آلام سے گزرے۔ ہر شخص ہی ہے، اس کی زندگی میں معاملات ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بیماری سے واسطہ پڑتا ہے، بندہ مریض ہو جاتا ہے، مریض کو چاہیے جب مرض آئے تو صبر کرے۔ ہم میں سے کوئی بھی بندہ بیمار ہو تو کیا کرے؟ صبر، واویلا نہیں، رونا پیٹنا نہیں، بیماری پر صبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ جا کر پوچھ لیتے، ہاں بھئی کیسی طبیعت ہے؟
وہ کہتے جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ پھر فرماتے جیسا اللہ کے بارے میں گمان کرو گے نا اللہ ویسا ہی فیصلہ کر دے گا۔ ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے نا، اس کو بخار تھا، اس نے بخار کو برا کہنا شروع کر دیا، اور یہ بخار نے تو میرا بیڑا ہی غرق کر دیا۔ بخار پتہ نہیں کیسی نامراد بیماری ہے، کیوں جی ہم بھی کہہ دیتے ہیں نا، کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یار بیماری تو ہر کوئی ہے، لیکن یہ جو بیماری ہے نا یہ بڑی نامراد ہے۔ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس شخص نے، بیمار نے بخار کو برا کہا تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے بخار کو برا نہ کہہ، بخار جب آتا ہے نا تو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن جب جاتا ہے نا تو سارے گناہ اس طرح چوس کے لے جاتا ہے کہ بندہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اپنی ولادت کے دن پاک تھا۔ بخار یہ ایک بیماری کی مثال دی گئی ہے۔ دیکھیں نا بخار آتا ہے پورا جسم تپ رہا ہوتا ہے، بے چینی، اور کیا، اللہ سب کو عافیت میں رکھے۔ ہمیشہ صحت مانگیں، صحت ہزار نہیں بلکہ ساری نعمت ہی صحت ہے۔ صحت ہوتی ہے تو بندہ سارے کام کرتا ہے، صحت نہ ہو تو بے شمار کام ہے جو بندہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر زندگی میں بیماری آ جائے تو مسلمان کے لیے تو بیماری بھی کیا ہے؟ رحمت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ تو بیمار آدمی کے لیے بنیادی بات یہ وہ صبر کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، واویلا نہ کرے، ناشکری کے کلمات نہیں۔ ہاں داو، اللہ کے رسول کا حکم ہے دوائیاں لو، تشخیص کرواؤ، چیک اپ کرواؤ، علاج کرواؤ، اچھے سے اچھے معالج کا انتخاب کر کے ڈاکٹر ڈھونڈ کر اس سے علاج کرواؤ، یہ بہت ضروری بات ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو بیماری کی شفا کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، وہ جی فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ شفا صرف ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے، یہی ہم نے پہلی آیت میں پڑھا ہے نا۔ ہاں وہ ذریعہ بن جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دنیا اسباب کا جہان ہے، آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں، وسائل اختیار کرنے ہیں، ذرائع ڈھونڈنے ہیں، تلاش کرنے ہیں، لیکن ان پر آپ نے اعتماد نہیں کرنا۔ اعتماد کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ۔ میں نے فلاں ڈاکٹر سے دوائی لی، اللہ نے مجھے شفا دی، یہ کہنا ہے۔ میں نے جی فلاں میڈیسن کھائی تھی، مجھے اللہ نے شفا دی ہے، یہ انشاءاللہ ہم نے اپنے جملوں کو یوں بدل لینا اللہ کے فضل سے۔ تو یہ ہے مریضوں کے متعلق چند باتیں۔ اب ہے دیگر مسلمان تعلق والے مومن رشتہ دار، وہ کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے۔ آپ نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر نا بعض احادیث میں 5 حق ذکر کیے، بعض میں 6 حق ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک حق وہ ہے عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، مریض کی عیادت کرنا۔ بعض اہل علم نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ آپ مریض کے پاس جائیں، اس کی عیادت کریں، اس کا حال احوال پوچھیں، اس کو حوصلہ دیں، اس کو تسلی دیں، اس کے پاس جا کر مسنون دعائیں پڑھیں، خود بھی اجر سمیٹیں اور اس کے لیے بھی راحت کا باعث بنے۔ مریض کو ملیں تو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ کیوں جی یاد ہے کسی بھائی کو؟ کچھ دعائیں ہیں، 2 یاد کر لیں۔ ہاں ایک دعا ہے لا بأس طہور انشاء اللہ، چھوٹی سی دعا ہے، لا بأس طہور انشاء اللہ۔ انشاء اللہ تو سب کو ہی آتا ہے نا جی، اس سے پہلے 2 کلمے ہیں، لا بأس طہور۔ لا بأس کا مطلب ہے میرے بھائی پریشان نہ ہو، غم نہ کر، فکر نہ کر، طہور پاک ہو جائے گا گناہوں سے انشاءاللہ، اگر میرے اللہ نے چاہا۔ میرا اللہ پر یقین ہے کہ تو گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ اور دوسری دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ اگر مریض کے پاس وہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی جائے نا، اگر اس کے مقدر میں اس بیماری میں مرنا نہ لکھا ہو، اللہ اس کو ضرور شفا دے دے گا، کیونکہ موت کو نہیں کوئی ٹال سکتا۔ وہ دعا ہے میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم
ان یشفیک، بس اتنی سی. کتنی بار پڑھنی ہے؟ 7 بار. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ عظیم و برتر سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تجھے شفا عطا فرما دے. یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے اگر مریض نے اس بیماری میں مرنا نہ ہوا تو اللہ اس کو ضرور شفا عطا کر دے گا. الحمدللہ ہم نے زندگی میں دیکھا ہے بعض اوقات فون پہ ہی کوئی بھائی بتا دیتا جی بیمار ہوں، ہم کہتے ہیں ذرا یہ دعا سن لو، 7 مرتبہ دعا پڑھ دیتے ہیں. شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ہمارا کام ہے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سنت کے مطابق عمل کرنا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، کرنے والا پہلا کام یہ ہوا کہ مریض کی عیادت کرنی ہے، اور مریض کی عیادت کے وقت یہ مسنون دعا پڑھنی ہے، اور یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جو صحیح مسلم میں ہے. آپ نے فرمایا ان المسلم اذا عاد اخا، ایک مسلمان جب اپنے بھائی کی عیادت کے لیے چل کے جاتا ہے، یار میرا فلاں بھائی بیمار ہو گیا میں ذرا پتہ ہی کر رہا ہوں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخاہ المسلم، اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے نا، لم یزل فی خرفۃ الجنۃ حتی یرجع، جب تک وہ واپس پلٹ نہیں نہ آتا اس وقت تک وہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہوتا ہے. سبحان اللہ. بظاہر کیا ہوتا ہے؟ ہاسپٹل، ہسپتال میں جاتے ہیں نا مریض کی عیادت کے لیے، بظاہر تو ہسپتال ہے، سمیل آ رہی ہے، بڑا برا حال ہے مریض کا. بعض اوقات گھر میں جاتے ہیں، لیکن سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مبارک صحیح مسلم شریف میں، یہ حدیث نمبر 2568 ہے. آپ نے فرمایا جب تک عیادت کرنے والا اپنے مسلمان بیمار بھائی کی عیادت کے لیے بیٹھا رہتا ہے نا اس وقت تک وہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہوتا ہے. اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2008، فرمایا من عاد مریضا، یہ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، من عاد مریضا، یہاں پہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو اس مناسبت سے بتا رہا ہوں کہ مریض کے احکام کیا ہیں. من عاد مریضا، جو مریض کی عیادت کرے، او زار اخن، یا اپنے بھائی کی زیارت کے لیے چلا جائے، یار بڑے دن ہو گئے ملاقات ہی نہیں ہوئی، میں نے کہا چلو بھائی کو دیکھ ہی آؤں، زیارت ہی کر لوں اور کوئی مقصد نہیں، یا مریض کی عیادت یا بھائی کی زیارت، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہو فی اللہ، اس بھائی سے جس کو ملنے گیا ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مگر اللہ کے لیے، وہ دینی بھائی ہے، خونی رشتہ کوئی نہیں، نہ کاروباری کوئی تعلق ہے، محض اللہ کے لیے تعلق ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناداہ منادن، ایک فرشتہ آواز دینے والا اس کو آواز دے کے کہتا ہے ان طبتا وطاب ممشاک وتبوأت من الجنت منزلا، مبارک ہو تجھے، تیرا چلنا بھی مبارک ہو. 2 باتیں، پہلی بات کیا ہے؟ مبارک ہو، دوسری بات تیرا چلنا بھی مبارک ہو. سبحان اللہ، یہ کتنا خوبصورت آدمی ہے کہ جس کی چال پہ اللہ کا فرشتہ مبارک دے رہا ہے. اور تیسری بات کہتا ہے مبارک ہو تو نے جنت میں اپنا ایک محل بنوا لیا ہے. میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، دنیا میں ایک گھر بنانا ہونا زندگی لگ جاتی ہے، بندہ جوانی سے شروع ہوتا ہے، بعض اوقات بوڑھا ہو جاتا ہے، دنیا کا گھر نہیں بن پاتا. یہ اپنے بھائی کی عیادت کے لیے آپ جائیں یا اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جائیں، کتنا وقت لگے گا؟ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، یہی ہو سکتا ہے نا. تو لیکن اتنی دیر میں جنت میں محل تیار ہو رہا ہے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث عرض کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم، یہ بھی جامع ترمذی میں حدیث ہے 969 نمبر، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یعود مسلما، کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرے غدوتاً، صبح کے وقت، الا صلی علیہ 70,000 ملک، مگر حتی یمسی، شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے. 70,000 فرشتہ
انسان نہیں، اللہ کے ولی نہیں، یہ کون ہے؟ فرشتے، جنہوں نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ 70,000 فرشتہ شام تک اس خوش نصیب کے لیے دعائیں کرتا ہے جس نے صبح اپنے بھائی کی عیادت کی ہو۔ اسی طرح فرمایا جس نے شام کو کی تو اس کے لیے بھی 70,000 فرشتہ دعائیں کرتا ہے صبح تک۔ یہ تو 2 خوشخبریاں ہو گئی، اور اگلی بات ہے وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس عیادت کرنے والے کا اللہ جنت میں ایک باغ لگا دیتا ہے۔ پہلی حدیث میں کیا تھا؟ محل، دوسری میں کیا ہے؟ باغ۔ اندازہ کرو میرے پیارے بھائیوں، آج ہم کہتے ہیں بڑی خوبصورت جگہ پہ ہمارا محل ہونا چاہیے، محل ہو، محل سے جناب فوراً باہر قدم رکھے تو باغ میں، اور پھر جنت کے باغوں کی تو بات ہی کیا ہے۔ تو یہ ہے مریض کی عیادت۔ اب آپ نے اس کے پاس جانا ہے، آپ نے اس کے لیے مسنون دعائیں پڑھنی ہیں، آپ نے زیادہ دیر بیٹھنا نہیں ہے تاکہ وہ اکتا نہ جائے، اس کا دل لگانے کی کوشش کرنی ہے، اس کو اچھی نصیحت کرنی ہے، اچھی اچھی باتیں بتانی ہیں آپ نے اس کو، اس سے اپنے لیے دعا کروانی ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں ہیں ایک مسلمان کے لیے جو اپنے مریض بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے۔ اب آئیے اسی تناظر میں ہم احادیث پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں کتاب المرضى ہے، کتاب المرضى، مردہ کا مطلب مریضوں کا بیان، بیماریاں۔ سبحان اللہ، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دینی تعلیم ہی نہیں، صرف دینی تعلیم کے ہی اسپیشلسٹ نہیں تھے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر لحاظ سے اسپیشلسٹ تھے۔ اب آپ دیکھو نا، بیماریاں، یہ بیماری ہو تو یہ کرو، یہ بیماری اس کی یہ صورت ہے، یہ سارا کچھ بتایا جاتا۔ تو یہ بیماریوں کا بیان ہے۔ اب اس میں نا ایک باب ہے، اس باب کا نام ہے باب ما جاء فی کفارۃ المریض، مریض کے کفارہ کے بارے میں جو کچھ حدیث میں آیا اس کا بیان۔ اس کو 2 صحابہ نے بیان کیا اس حدیث کو، عن ابی سعید الخدری وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو سعید خدری اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قال، فرمایا، ما یصیب المسلم، دیکھیں ہر جگہ بات ہو رہی ہے مسلمان کی، اس کا مطلب ہے اسلام بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے، اسلام، ایمان، اس کی بہت فکر کرنی چاہیے۔ تو فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطايا۔ سبحان اللہ، عربی میں فرمان رسول ہے۔ ابھی ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو ذرا دیکھیے گا کتنی بڑی اس کے اندر ہمارے لیے آفر دے دی گئی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو جو بھی مصیبت آئے، ما یصیب المسلم، مسلمان کو جو مصیبت بھی آئے، من نصب، پریشانی کی صورت میں، کوئی تھکاوٹ، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن ہو گئی، ولا وصب، اور اسی طرح سے کوئی بیماری آ گئی، ٹھیک ہے نا جی، کسی بھی قسم کی، ہلکی پھلکی سر میں درد ہو گیا، دانت میں درد ہو گیا، ناخن زیادہ کٹ گیا، اس کی وجہ سے جناب مسئلہ ہو گیا، اور اس طرح کے روزانہ کی بیسس پر ہمیں یہ ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، دن بھر محنت کی، تھک گیا، کوئی بھی اس طرح سے مسئلہ، ولا ہم، اور اسی طرح سے کسی بھی قسم کا غم، پریشانی، کسی کی طرف سے کوئی بات ملی، غم لگ گیا، کسی کی وفات کی اطلاع ملی، فوراً بندہ غم میں ڈوب گیا، ولا حزن، اور اسی طرح سے رنج، مشکل، ٹھیک ہے نا جی، حزن، غم، رنج، ملال، یہ سارے ہم معنی کلمات ہیں۔ ولا اذن، اور نہ ہی کوئی اذیت، کوئی تکلیف، ایذا رسانی جیسے ہم کہتے ہیں، ولا غم، اور نہ ہی کوئی غم، چھوٹا غم، بڑا غم۔ ہم اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نہ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا ہی رہتا ہے اور اس کو دل پہ لے لیتا ہے،
غم آپ یوں کہہ لیں بات آئی اور بس بندے نے آئی تو اس کو گزار دیا، اہمیت ہی کوئی نہیں دی، لیکن وہ بہرحال پھر بھی اپنا اثر تو چھوڑ ہی جاتی ہے نا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی 6 چیزوں کا ذکر کیا، پھر فرمایا سنو حتی الشوکۃ یشاکھا، حتیٰ کہ اگر اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، چلتے چلتے پاؤں میں کانٹا ہی چبھ گیا، فرمایا الا کفر اللہ بہا من خطایا، مگر اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ کوئی ٹینشن ہو گئی، کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی غم آ گیا، کوئی تکلیف ہو گئی، کسی کی بیماری کی اطلاع ملی، کسی کا جناب وفات کی اطلاع مل گئی، کوئی مال میں خسارہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی کسی بھی قسم کی تکلیف، تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ بندہ مسلمان ہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی خطائیں مٹا ہی دیتا ہے، یہ خطاؤں کا، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے مسلمان کی زندگی کے اندر یہ کتنی بڑی نعمت ہے آزمائش لیکن رحمت ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے کتاب الجہاد والسیر میں، صحیح بخاری شریف میں، ورک آؤٹ لیجئے صحیح بخاری میں کتاب الجہاد والسیر، باب یکتب للمسافر مثل ما کان یعمل فی الاقامہ، یہ بھی بڑی دلچسپ حدیث ہے، سبحان اللہ۔ جہاد اور سیر و سیاحت کے بارے میں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی ہے اس کا بیان ہے، اس میں ایک باب ہے جس کا معنی یہ ہے مسافر آدمی جب سفر کے لیے نکلتا ہے، اب سفر میں وہ بہت سارے کام نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آفر ہے، یہ بندہ اقامت میں یعنی حضر میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے جتنے کام کیا کرتا تھا اب سفر کی وجہ سے نہیں نہ کر پا رہا، اس کے وہی والے سارے عمل اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ سفر کی وجہ سے، سفر میں بھی مصروفیت ہو گئی، پوری سفر میں گیا تھا، اتنا مصروف ہوا کہ میں یہ کر نہیں سکا، اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے تو فرض نماز آدھی کر دی ہے، اس کا مطلب ہے پڑھنی آدھی ہے، ثواب پوری کا ہی ملے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں شروع سے سند ہے، لیکن دوسری لائن میں آپ دیکھیں گے ایک واقعہ ذکر ہو رہا ہے، میں شروع سے ہی پڑھ دیتا ہوں۔ حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام قال حدثنا ابراهيم ابو اسماعيل السكسكي قال سمعت ابا بردة واصطحب هو ويزيد بن ابي كبشة في سفر، یہ اوپر والا حصہ نا اس کو کہتے ہیں سند۔ محدثین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری حدیث ہی بیان فرما دی، پوری سند ہم سے ہمارے استاد صاحب نے بیان کیا، ان سے ان کے فلاں استاد صاحب نے، ان سے ان کے فلاں استاد صاحب نے، یوں آگے صحابی نے، پھر صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہاں پر ایک واقعہ ہے، امام ابراہیم ابو اسماعیل سکسکی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ابو بردہ کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، اور یہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں۔ واصطحب ہوا، کہتے ہیں ایک موقع ایسا آیا کہ یہ ابو بردہ ویزید بن ابی کبشۃ فی سفر، اور یزید بن ابی کبشہ اکٹھے ہی سفر میں نکلے، یہ دونوں اکٹھے سفر میں نکلے۔ فکان یزید یصوم فی السفر، جو جناب یزید تھے نا، یزید بن ابی کبشہ، یہ سفر میں بھی روزہ رکھ لیا کرتے تھے، سفر میں بھی روزہ رکھتے تھے، حالانکہ سفر میں کیا ہے، رخصت ہے، لیکن یہ رکھتے تھے۔ فقال له ابو بردہ، تو ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، سمعت ابا موسیٰ مرارا، میں نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی مرتبہ یہ حدیث سنی ہے، یقول، وہ فرماتے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مرض العبد، جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اصل ہمارا موضوع سے متعلق یہ والا حصہ ہے، جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، او سافر، یا سفر پہ چلا جاتا ہے، اب بیماری کی حالت میں بندہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی تلاوت اتنی شاید نہیں کر سکتا، اذکار بھی نہیں کر سکتا، ممکن ہے کسی کی مدد کے لیے جاتا ہو وہ بھی نہ جا سکے،
ٹھیک ہے نا، بہت سارے کام رہ جاتے ہیں، سفر میں بندہ گیا ہوا ہے، بہت سارے کام رہ جاتے ہیں، تو فرمایا بندہ ہو جائے بیمار یا بندہ چلا جائے سفر پر، کتب لہ مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، تو جس قدر وہ عبادت، ریاضت، نیک عمل مقیم ہو کر اور تندرست ہو کر کیا کرتا تھا نا، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہ سارے کے سارے اسی طرح اس کے نامہ عمل میں لکھے جاتے رہے۔ سفر کی وجہ سے اگر یہ بیچارہ نہیں کر سکا تو کوئی بات نہیں، بیمار ہو گیا نہیں کر سکا، کر نہیں سکا، لیکن اجر وہی چلتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے بیمار آدمی کے لیے اللہ کی طرف سے آفر، لیکن وہ جو پہلے میں نے باتیں بتائی ہیں نا ان کا اہتمام ضروری ہے۔ اللہ نے کہہ دیا یہ اجر کب ملے گا، کن کو ملے گا؟ الا الذین صبروا، یہ اجر صبر کرنے والوں کو ملے گا۔ گویا کہ آپ یوں کہہ لیجئے وہ جو اللہ نے قرآن کی آیت میں بتایا نا بخشش اور بہت بڑا اجر، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو احادیث میں ذکر کر دیا ہے۔ کانٹا بھی چبھے گا تو گناہوں کی بخشش، اور اگر بندہ صبر کرنے والا ہے تو سبحان اللہ بیماری کی حالت میں بھی اس کا اجر ویسے ہی جاری رہے گا جیسے تندرستی کی حالت کے اندر وہ عمل کرتا تھا اور اجر لیا کرتا تھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بیماری کے امور سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیماری سے ہمیشہ اللہ کی پناہ ہی مانگنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بیماری سے اللہ بیماری نہ دیں، اللہ بیماری سے ہمیں عافیت میں رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ ہمیشہ یہ دعا، اور وہ کتنی ساری دعائیں ہیں شفا یابی کی، صحت یابی کی، بندے کو وہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اگر کبھی بیماری آ جائے تو پھر ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، بڑی برداشت کے ساتھ آپ نے اپنے بیماری کے ایام کو گزارنا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کوئی بیمار ہے تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جائیں، خود بھی اجر کمائیں، اس کے لیے بھی اجر کا ذریعہ بنے۔ آخر میں ایک دعا ہے، اس دعا کا نام ہے سید الاستغفار، سید الاستغفار۔ صحیح بخاری شریف میں کتاب الدعوات ہے، دعاؤں کی کتاب، اس میں ایک باب ہے، باب افضل الاستغفار، استغفار میں سے سب سے افضل کیا ہے؟ دیکھو میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے بندے نے ہمیشہ استغفار کرنا ہے۔ اللہ نے اس چیز کو لازم کر دی، استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہا کرو، معافی مانگتے رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم المرتبت، لیکن آپ بھی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں نا 70 مرتبہ، دوسری حدیث میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لے لیں، میں نہیں کہتا کہ آپ ہاتھ کھڑے کریں یا نہ کریں، لیکن آپ ضرور ذرا سوچیں آج صبح سے شام تک ہم میں سے کون کون خوش نصیب ہے جنہوں نے 100 مرتبہ استغفار کیا ہو؟ نہیں، ہاتھ نہ کھڑے کریں، لیکن سب جائزہ لیں۔ الحمدللہ جو کرتے ہیں اللہ استقامت عطا فرمائے، اور جو نہیں کرتے وہ آج سے عزم کر لیں انشاءاللہ سونے سے پہلے 100 مرتبہ استغفار کر کے سونا ہے۔ کیوں جی، کریں گے نا انشاءاللہ، اور آفر بھی بہت بڑی ہے، صرف 2 کلمے ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، بس اتنا سا 100 بار پڑھنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو بندہ استغفار کے ساتھ اپنے آپ کو لازم کر لیتا ہے اللہ تعالی ہر مشکل سے نکال دیتا ہے، ہر تنگی سے اللہ نکال دے گا۔ اور اگلی آفر پتہ کیا ہے؟ اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے استغفار۔ ایک استغفار کی دعا ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں، یہ آپ نے پڑھنی ہے صبح ایک بار، اور ایک بار پڑھنی ہے شام کو۔ صبح پڑھنی ہے، شام کو، صبح پڑھنی ہے فجر کے بعد، شام کو پڑھنی ہے عصر کے بعد، ٹھیک ہے جی؟ اور پڑھنی ہے پورے یقین کے ساتھ، اس کے صرف الفاظ نہیں آپ نے رٹنے۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا آپ اس دعا کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں، پھر جب آپ اس کو پڑھیں گے نا تو آپ کو مزہ آئے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ کو پتہ چلے گا میرا اور میرے رب کا تعلق کیا ہے۔
ٹھیک ہے نا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موقنن بے، اس پر پوری طرح یقین رکھتے ہوئے پڑھنی ہے. صرف زبان سے الفاظ بولے اور آپ کو پتہ ہی نہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں. آپ کو پتا ہو آپ نے کہا اللہم انت ربی، اللہ تو میرا رب ہے، آپ کو پتا ہو آپ کیا کہہ رہے ہیں، پھر اگلی پوری کی پوری دعا. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آخر میں ہے بات، کہ جس نے اس استغفار پر یقین رکھتے ہوئے دل کی گہرائی سے اسے پڑھا صبح کے وقت، شام ہونے سے پہلے اگر اسی دن اس کی وفات ہو گئی تو وہ بندہ جنتی ہے. شام کو پڑھ لیا پورے یقین کے ساتھ دل کی گہرائی سے، صبح تک موت آ گئی تو بندہ جنتی ہے. کیوں جی؟ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک 24 گھنٹے، ان میں سے کوئی وقت آنا ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. تو اگر یہ دعا پڑھ رکھی ہو تو پریشانی کوئی نہیں. اسلام ہے، اللہ کا شکر ہے، ایمان ہے، توحید ہے، یہ چیزیں تو اپنی جگہ پر مست ہے نا. ایک بندے کے پاس عقیدہ ہے توحید نہیں ہے نا، بے شک یہ کیا ساری دعائیں بھی پڑھتا رہے فائدہ نہیں ہے. توحید، عقیدہ توحید، ایمان، اسلام، اللہ کے فضل سے پھر یہ دعا پڑھ لے تو الحمدللہ کتنی بڑی گارنٹی ہے. آئیے میں پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بھی پڑھاتا ہوں. پہلے سن لیجئے الفاظ ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ ہے دعا. اب آپ سارے بھی پڑھیے میرے ساتھ. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. ترجمہ ہے میرے پیارے بھائیوں اس کا. اللہم، اے اللہ، انت، تو، ربی، میرا رب ہے. اللہ تو میرا رب ہے. صبح بھی بندہ کہتا ہے، شام کو بھی کہتا ہے، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، مجھے پالنے والا، میری پرورش کرنے والا. ماں باپ کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ مجازی رب. ربیانی، امی بھی ابو بھی ہمارے مجازی رب ہیں. جب تک وہ پرورش کرتے ہیں ساری ذمہ داری انہی کی ہوتی ہے نا. باپ نے کما کے لانا ہے، ماں نے پکا کے کھلانا ہے، ٹھیک ہے، لباس، کبھی بیمار ہو جائیں وہ دوائی دارو کے لیے بھاگے پھرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے بڑا جو حق رکھا ہے وہ کس کا؟ ماں باپ کا. تو وہ تو مجازی رب ہے. تو ہمارا حقیقی رب، ہم صبح بھی کہتے ہیں اللہ اب تک میں نے کل شام سے اب تک جو وقت گزارا، اب سے شام تک گزاروں گا، میرے ایک ایک لمحے کا مکمل طور پر ذمہ دار کون ہے؟ اللہ تو ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دعویٰ بندے کا، یہ اللہ پر مان. پھر کہتا ہے لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، تیرے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں. جھکوں تو کس کے آگے؟ ہے ہی کوئی نہیں. تجھے چھوڑ کے جاؤں تو جاؤں کہاں؟ ہے ہی کوئی نہیں. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے. یہ جیسے بندہ منت نہیں کرتا، منت سماجت کر رہا ہے، پاؤں پکڑ لیتا ہے، یہ والی بات ہے. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے. وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا ہی بندہ ہوں. پیدا کرنے والا بھی تو، میرا رب بھی تو،
معبود تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں، اور میں ہوں کس کا؟ تیرا ہی بندہ ہوں۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ، اور میں نے تجھ سے جو عہد کیا تھا نا کلمہ شہادت پڑھ کر، وَبَعْدِكَ، اور تجھ سے وعدہ کیا تھا کلمہ شہادت پڑھ کر، اللہ مستطاعت، جتنی مجھ میں طاقت ہے میں اس پر قائم ہوں، تیری عبادت کر رہا ہوں، تیرے رسول کی باتیں مانتا ہوں، آپ پر یقین رکھتا ہوں، آپ کے رسول پر یقین رکھتا ہوں، آخرت پر ایمان ہے میرا، تقدیر پر ایمان ہے، اور اسی طرح جنت دوزخ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، رسولوں نبیوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، وہ سارے میں وعدے اپنی حیثیت کے مطابق پورے کرتا ہوں۔ اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من شر سے، ما صنعت، جو میں نے کیا، اللہ جو کچھ مجھ سے گناہ ہوئے، جو کچھ میں نے کل سے اب تک گناہ کیے، پاپ کیے، ظلم کیے، ان سب کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہ پکڑ نہ کرنا۔ ابوء لک بنعمتک علی، ابوء میں اعتراف کرتا ہوں، لک تیری بارگاہ میں، بنعمتک علی کہ تیری طرف سے مجھ پر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، میں نے بڑے گناہ کیے پر تیری طرف سے نعمتوں کی برکھا برس رہی ہے۔ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، اور میری طرف سے گناہ ہی گناہ ہے، تیری طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں اور میری طرف سے گناہ ہی گناہ۔ اللہ اکبر۔ کبھی میرے پیارے بھائیوں آپ نے علیحدگی میں بیٹھ کے نا اس دعا کے الفاظ اور معنی پر غور کر کے آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی ایمان کی کیفیت کیا بنتی ہے۔ یہ جملہ غور کریں، اللہ تیری طرف سے مجھ پر انعامات ہی انعامات، اور میری طرف سے تیری نافرمانیاں ہی نافرمانیاں، تیری بغاوتیں ہی بغاوتیں، تیری ناشکریاں ہی ناشکریاں۔ ہم میں سے ہر بندہ صاحب البیت ادری بما فی، ہر بندے کو پتہ ہے وہ کتنے پانی میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یوں بندہ کہہ رہا ہے، اور آخر میں کہتا ہے فاغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں اکڑتا نہیں، اللہ میں اڑتا نہیں، اعتراف گناہ کرتا ہوں، مجرم بن کے تیری بارگاہ میں صبح بھی پیش شام کو بھی پیش، اللہ ایک ہی التجا مجھے معاف کر دے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، کیونکہ کائنات میں گناہوں کو معاف کوئی کر ہی نہیں سکتا، الا انت، مگر تو، گناہ تو نہیں معاف کرنے ہیں، اس لیے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان کیا، جب بندہ معافی مانگتا ہے نا، ہم نے تو یہاں الفاظ میں حدیث میں آگے نا اللہ کے علاوہ کوئی گناہ معاف ہی نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے فرشتوں میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے؟ ہاں اللہ اس کو یقین ہے۔ اچھا میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا رب ہے اور وہی گناہ معاف کر سکتا ہے؟ ہاں یا اللہ سبحان اللہ، جب ہمیں یقین ہو ہمارا رب ہے، گناہ اسی نے معاف کرنے، پھر اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرا بندہ جتنے بھی گناہ لے کے آیا نا میں نے ساری معاف کر دی ہے، کیونکہ اس کو میرے اوپر مان ہے، میرا رب ہے، گناہ اسی نے معاف کرنے۔ میرے پیارے بھائیوں ہم اپنے رب کے ساتھ ایسا تعلق استوار کریں، تو یہ ہے وہ سید الاستغفار، سارے استغفار کے کلمات کا سردار وظیفہ یہ والا، اور اس کا آپ نے ورد نہیں کرنا، 100 بار 200 بار نہیں پڑھنا، کتنی بار پڑھنا ہے؟ ایک بار صبح، ایک بار شام کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو چیزیں بتائی گئی نا ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی معالج نا اپنی امت کو بتا رہا ہے یہ ڈوز صبح کے وقت لینی ہے، یہ ڈوز شام کے وقت لینی ہے، تمہیں اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں جسمانی طور پر بیمار ہو جائیں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کبھی ان کی تشخیصیں کام کرتی بھی ہیں کبھی نہیں بھی، ہمیں ڈاکٹر جو لکھ کے دے دیتا ہے ہمیں کتنا یقین ہوتا ہے۔ آئیے اللہ نے جس کو ہمارا ڈاکٹر بنا کے بھیجا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں یہ ایک وظیفہ بتایا اور اس کی افادیت بتائی کہ اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ہمیں اس پر دنیا کے سارے ڈاکٹروں پر جتنا یقین کرتے ہیں نا اس سے کہیں بڑھ کر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ صبح بھی کرنا ہے شام کو بھی کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں ہمیشہ عافیت میں رکھے، ایمان اور صحت کی سلامتی اللہ نصیب فرمائے، جب تک زندہ رہیں ایمان کی بھی اعلیٰ کیفیت اللہ نصیب کیے رکھے اور صحت کی بھی اللہ اعلیٰ کیفیت نصیب کیے رکھے، اور جب اللہ دنیا سے لے کے جائے ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں مقبول شہادت کی موت اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔